وائس آف پنجاب کے معزز ناظرین، پاکستان میں زیر بحث موضوع 14 اگست کو لاہور میں ہونے والے 2 شرمناک واقعات ہیں جس پر ہر چینل نے اپنی رائے کا اظہار خیال کیا۔ اسی زیر بحث موضوع پر ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے مذہبی اسکالر سے اور جانیں گے اسلامی نقطہ نظر سے ان واقعات کو ہمارے علماء کیسے دیکھتے ہیں اور ہمارا دین اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اسلام جس کا مطلب ہی سلامتی اور تحفظ دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، اس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی موجودگی میں یہ پیغام دیا کہ تم ایک دوسرے کے مال کے محافظ رہنا، ایک دوسرے کے خون کے محافظ رہنا اور ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ رہنا، اور یہ احترام تمہارے اوپر لازمی ہے۔ کسی کی حرمت کو پامال کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو ایک مسلم جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا تحفظ کرتا ہے اور احترام کرتا ہے، اور یہی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ ہم ایک معاشرے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارا تعلق اور لین دین انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی معاشرے کے قوانین اور احکامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان احکامات کی روشنی میں اگر ہم اپنے آپ کو چلائیں گے تو عزت و تحفظ کے سارے اسباب و وسائل اختیار کر کے ہر لحاظ سے ہمیں ہر ایک کی طرف سے عزت کا تحفظ بھی ملے گا، مال کا تحفظ بھی ملے گا اور جان کا تحفظ بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی ہر ایک خصلت کے متعلق جانتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پابند کیا ہے کہ آپ کا رہن سہن اس طرح ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی ریاست کے ذمہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ اللہ تبارک و تعالی نے عائد کیا ہے، اس سے سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں، یعنی برائی کی طرف جو لے جانے والے اسباب و وسائل ہیں ان کا سدباب کریں۔ تو اس طرح اگر حکومت اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دے تو معاشرے میں یہ ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ بھی کیا جائے گا اور اسے ہر طرح سے محفوظ رکھا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو بھی حکم دیا ہے پردہ کرنے کا، اور مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ خواتین سے یہ بات کہہ دیجئے، حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اہل ایمان کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عزت کا تحفظ کریں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، بے پردگی کا ماحول ہو، اس میں ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ وہ اس ماحول سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے لوگ ہیں،
اگر وہ کسی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں جہاں بے حیائی کا ارتکاب ہو رہا ہے تو وہ بڑے احسن طریقے سے گزر جاتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے۔ اور اسی طرح ایسی خواتین جو برائی کی طرف بلاتی ہیں، اگر ان سے ایک مومن آدمی بچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے وہ افراد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے کہ جسے عورت برائی کی طرف بلاتی ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، ایک مومن مرد کی بھی اور ایک مومنہ عورت کی بھی، کہ وہ جب معاشرے کے اندر موومنٹ کرتے ہیں، وہ جب باہر نکلتے ہیں تو ان دونوں کو پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ اور اگر اس کی ہم پاسداری نہیں کریں گے، چاہے کسی مرد کی طرف سے ہو یا کسی عورت کی طرف سے ہو، تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتانا ہے کہ جب تم میرے احکامات سے اعراض کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اور جب تم اسلام کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ گے تو اس کے ثمرات اور اس کی برکات یہ ہیں۔ تو ہمیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث کے ساتھ منسلک ہو کر چلنا ہے، اور اس طرح کے واقعات کا ہم نے بالکل حصہ نہیں بننا، اور جو لوگ برائی میں ملوث ہیں، برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس سے ہم نے بچنا ہے اور اس کا انکار بھی کرنا ہے کہ یہ لوگ اچھا نہیں کر رہے، چاہے کسی عورت کی طرف سے ہو یا کسی مرد کی طرف سے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے تو اس سے اس کو خوشبو ملے گی، اور ایک انسان جب کسی بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو وہاں اس سے مہک آئے گی، پسینہ آئے گا۔ تو یہ اچھی اور بری مجلس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر انسان بری مجلس اختیار کرتا ہے تو اس کا اثر برا ہے، اور اگر انسان اچھی مجلس اختیار کرتا ہے تو اس کا اثر اچھا ہوگا۔ تو یہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی ہے، شعور اور بصیرت دی ہے کہ وہ دیکھے کہ اچھا کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھائی کی طرف مائل ہو اور غلطی جو انسان کر رہا ہے اس سے اجتناب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی عزت، اس کی جان اور اس کے مال کا محافظ ہے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔